السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ہم ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی لیکچر سیریز پڑھ رہے ہیں، اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے لسٹ پینڈنس۔ لسٹ پینڈنس کیا ہوتا ہے اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں لسٹ پینڈنس کی کیا اہمیت ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نئی ویڈیو اور لیکچر آپ کو جلد میسر ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اسٹوڈنٹ اپنے ٹاپک کی جانب۔ لسٹ پینڈنس، انٹروڈکشن اس کا ہے۔ لسٹ پینڈنس از اے لیٹن ورڈ، یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، لیٹن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وچ کنوٹ دیٹ سوٹ از پینڈنگ ود ریفرنس ٹو دی پراپرٹی۔ کہتا ہے کہ سوٹ جو ہے، دعویٰ جو ہے وہ پینڈنگ ہے اس پراپرٹی کے ریلیٹڈ، جس پراپرٹی جو کوشچن ہے، پراپرٹی جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اس کا جو دعویٰ ہے کسی بھی زمین کا، وہ کسی عدالت میں پینڈنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لسٹ پینڈنس کا۔ اور پراپرٹی کین ناٹ بی ٹرانسفر ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ۔ تو وہ جو زمین ہے، وہ پراپرٹی جو ہے، وہ اس لسٹ پینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کوئی جو سوٹ ہے وہ پینڈنگ ہے۔ جب تک اگر سوٹ پینڈنگ ہے تو وہ ٹرانسفر پراپرٹی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو ریلیونٹ پروویژن کیا ہے؟ سیکشن 52 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے 1882 کا، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ لسٹ پینڈنس کیا ہے اور اس کی اسینشیلز کیا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں اس کا میننگ۔ لسٹ پینڈنس کا میننگ کیا ہے؟ لسٹ، فرسٹ آف آل لسٹ مینز کاز ٹو این ایکشنز، یعنی جو آپ کا وجہ ہے، اناد ہے، وہ جو جس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ، وہ کیا ہے؟ پینڈنس مین پینڈنگ ہے۔ وہ جو کاز ہے آپ کا وہ پینڈنگ ہے، اس کا مطلب ہے لسٹ پینڈنس۔ جو کاز ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ وہ پینڈنگ ہے۔ ڈیفینیشن آف لسٹ پینڈنس کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کریں گے کہ جو جورسڈکشن ہے، جورسڈکشن کہتے ہیں پاور کو، ثوابدید کو، اتھارٹی کو، پاور اور کنٹرول ایکوائرڈ بائی دی کورٹ، بائی کورٹ وائل اے لیگل ایکشن از پینڈنگ۔ جو پاور، کنٹرول اور جورسڈکشن کورٹ کے پاس حاصل ہوتی ہے، کورٹ کو حاصل ہوتی ہے، اگر اس کے پاس کوئی سوٹ پینڈنگ ہے تو اس کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لسٹ پینڈنس کی۔ اگر اس کے دوران اگر کسی پراپرٹی کو ٹرانسفر کر دیا جائے تو وہ ٹرانسفر جو ہے وہ انلیگل ہوگی، ان لافل ہوگی، اس پرنسپل کے، اس ڈاکٹرائن کے نتیجے میں۔ اور سیکشن 52 آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اس کے اوپر نافذ العمل ہوگا۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، بیسس کیا ہے اس ڈاکٹرائن کی؟ لسٹ پینڈنس بیسکلی نکلا کہاں سے؟ یہ لیٹن میگزم ہے، سوری اسٹوڈنٹ، اس کو جو لیٹن میگزم ڈیل کرتا ہے وہ ہے پینڈنٹی لائٹ میننگ انویٹر۔ اس کا مطلب ہے اٹس مین ڈیورنگ لیٹیگیشن نتھنگ نیو شوڈ بی انٹروڈیوس، کوئی نئی چیز نہیں لائی جائے گی لیٹیگیشن کے دوران۔ یہ اس چیز کو، یہ پرنسپل جو ہے لیٹن پرنسپل ہے اور یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نئی چیز ڈیورنگ پینڈنسی، ڈیورنگ لیٹیگیشن کوئی نئی چیز انٹروڈیوس نہیں کی جائے۔ نیکسٹ چلتے ہیں اسٹوڈنٹ، پرپز کیا ہے اس کا؟ پرپز آف لسٹ پینڈنس، دا امپورٹنٹ پرپز آف لسٹ پینڈنس کیا ہے جی؟ از ٹو پریونٹ ملٹیپلسٹی آف سوٹ، کہ دعوے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں یا جس پراپرٹی کا دعویٰ آلریڈی چل رہا ہے یا جس پراپرٹی کا سوٹ کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن میں پینڈنگ ہے، تو اس کے اوپر کوئی نیا کاز آف ایکشن نہ آ جائے، کوئی نیا دعویٰ نہ آ جائے۔ اس لیے اس کو لسٹ پینڈنس والا پرنسپل اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پراپرٹی کا کوئی پینڈنگ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ پراپرٹی سیل ہو سکتی ہے، یہ پراپرٹی نیکسٹ ٹرانسفر ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں، وہ چاہے گفٹ کی صورت میں ہو، سیل ہو، مارٹگیج ہو، اینی تھنگ، تو اس کو چاہیے کہ وہ لسٹ پینڈنس کا نوٹس بھی عدالت میں جمع کروا دے تاکہ تمام لوگوں کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ جو سوٹ ہے اس پراپرٹی کے ریلیٹڈ وہ کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن میں پینڈنگ ہے۔ اب جو مین اس کا ہے وہ ہے اسینشیلس۔ یہ لسٹ پینڈنس کی جو اسینشیلز ہیں، سیکشن 52 کے اسینشیل بیسکلی، یہ جو سیکشن 52 ہے
آف اسپیسیفک ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882. اس کے اسینشیلز ہیں، یہ 5 اسینشیل ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں. ٹرانسفر ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ، جو ٹرانسفر ہو رہی ہے اگر وہ پینڈنسی آف سوٹ کے دوران ہو، یعنی دعویٰ ابھی پینڈنگ ہے تو وہ ٹرانسفر ہو گئی، تو سیکشن 52 آپ کی لاگو ہو جائے گا، اس کا یہ اسینشیل ہے، تب یہ لاگو ہو. کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن، تو جو دعویٰ چل رہا ہے وہ اس عدالت میں ہو جس کا اختیار سماعت بھی ہو. جورسڈکشن کہتے ہیں اختیار سماعت کو، اس کا اختیار بھی ہو سننے کا، اس کورٹ میں، کمپیٹنٹ کورٹ میں چل رہا ہو، کسی ایسی کورٹ میں چل نہ رہا ہو جس کا وہ اختیارات ہی نہ ہو اس کو سننے کے. تھرڈ ون یہ ہے کہ سوٹ شوڈ بی نان کلوزو. دس از ویری امپورٹنٹ سیکشن، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوٹ ہے آپ کا، جو دعویٰ ہے، وہ بیسکلی جعلی دعویٰ نہ ہو، فرضی دعویٰ نہ ہو. کلوزو کہتے ہیں جعلی یا فرضی چیز کو، وہ نان کلوزو ہو، وہ جعلی نہ ہو، فرضی نہ ہو، فالس فیرویلس نہ ہو، اور وہ ہر طرح کے اس طرح کی 2 نمبری سے پاک ہو. ایک ویلڈ دعویٰ ہو، ویلڈ چیز ہو جو کمپیٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن میں پینڈنگ ہے. فورتھ ون یہ ہے کہ سوٹ ریلیٹنگ ٹو اموویبل پراپرٹی، تو وہ اموویبل پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہو سوٹ. اور رائٹ ٹو اموویبل پراپرٹی مسٹ بی ڈائریکٹلی ان کوشچن. ڈائریکٹلی ان کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین ہے، جو پراپرٹی ہے، اس کا جو حقوق ہے، حقوق جو ہے ان کا سوال ہو، اس کے حقوق کا سوال ہو عدالت کے اندر. جو پینڈنگ ہے پراپرٹی، اس کے حقوق کا کوشچن عدالت میں اندر پینڈنگ ہو، ڈائریکٹلی اس کے حقوق کا کوشچن پینڈنگ. تو یہ ہے 5 اسینشیل جو کہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ ضرور نوٹ فرما لیں. نیکسٹ اس کی ایکسیپشنز کیا ہیں، یعنی کس صورت میں یہ ڈیورنگ پینڈنسی بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ڈیورنگ پینڈنسی صرف ایک ہی صورت ہے اسٹوڈنٹ، کہ اگر کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یا قانوناً کوئی ایسا ایکٹ جو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، تو آپریشن آف لا کے ذریعے یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ادروائز کوئی ایکسیپشن اس کی نہیں ہے. اینڈ پہ ہم سنوپسس میں آئیں گے کہ ایٹ دی اینڈ آئی کین سے دیٹ اٹ از اے جنرل رول نون ایز لیس پینڈنس ان وچ پراپرٹی کین ناٹ بی ٹرانسفر ڈیورنگ لیٹیگیشن، کہ پراپرٹی جو بھی ہے وہ ڈیورنگ لیٹیگیشن جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید آپ سب کو پسند آیا ہوگا. لیکچر پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور میرے چینل لیگلی اسپیکنگ کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ایک نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.